قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا کہ اے نبی اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو کیونکہ وہ ایک راست باز انسان اور نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے واقعات سے بھری پڑی ہیں، بہت سے واقعات ہمارے لیے سبق آموز ہیں، کیونکہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، ہم کو حکم یہ ہے کہ ہم بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ تو ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا۔ اصل میں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں، بت بنا رکھے ہیں، خود ہی ان کو تراشتے ہو، پھر ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہو، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، ان کی عبادت چھوڑ دو اور ایک رب کی عبادت کرو۔ تو لوگ جب بے حس ہو چکے تھے، بے عقل ہو چکے تھے، ان کو ابراہیم کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر عملاً کام کرنا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب سارے جو قوم تھی کسی فنکشن پہ، میلے پہ گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی کلہاڑی، سب کو تہس نہس کر دیا، سب کو توڑ دیا اور ایک بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اسی کے کندھوں کے اوپر رکھ دی۔ قوم واپس آئی، قوم نے آ کے دیکھا کہ ہمارے خداؤں کا یہ برا حال کس نے کر دیا ہے، ڈھونڈو اس کو، لے کر آؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ صرف ابراہیم ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ابراہیم ہے وہی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا تھا۔ لوگ پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے، قالوا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے یہ ہمارے بتوں کا برا حشر کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بھلا میں کیسے کروں گا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ جو بڑا بت کھڑا ہوا ہے نا، جس نے کلہاڑی پکڑی ہوئی ہے، اسی کا کام ہے، اس سے پوچھو کہ اس نے چھوٹوں کو کیوں مارا ہے۔ تو اب ہکے بکے رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دیں۔ کہنے لگے اے ابراہیم تو ہمیں مذاق کر رہا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہمارے یہ جو خدا ہیں بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ پھر ضرب لگائی ان کے دماغوں کے اوپر کہ جو بولتے نہیں ہیں وہ تمہاری فریاد کو کیسے سنتے ہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم، کہ تم ایسے بتوں کی پوجا کر رہے ہو، ایسے خداؤں کی پوجا کر رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، بلکہ نفع نقصان تو دور کی بات، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔